بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، آپ کو جو کل کام دیا گیا تھا مرکزی خیال مختصر جوابات آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو اشعار کی نثر و مفہوم کروائی جائے گی، تو آپ سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 39۔ بیٹا، آپ کو بتایا گیا تھا نثر بنانے کے لیے، یعنی شعر کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جائے، قافیہ ردیف کو ختم کر کے اسے نثر میں تبدیل کیا جائے گا۔ آج شعر نمبر 1 اور 2 کی نثر و مفہوم کروایا جائے گا۔ شعر نمبر 1: خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ حوالہ سخن، نظم کا عنوان پرانا کوٹ، شاعر کا نام سید محمد جعفری۔ اس کے بعد بیٹا آپ لکھیں گے حل لغت، الفاظ معنی: جاڑوں، سردیوں، نیلام، بولی لگانا۔ اب اس شعر کی نثر: خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ اب یہ کوٹ نوٹ، یہ ہم آواز الفاظ، تو ہم نے وزن شعری کو یعنی قافیہ ردیف کا خیال نہ رکھا جائے، اسے نثر کہتے ہیں۔ اب اسے نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ پرانا کوٹ نیلام سے جاڑوں میں خریدا ہے، پرانا کوٹ نیلام سے جاڑوں میں خریدا ہے۔ دوسرا مصرع: یہ ایسا نوٹ نہیں ہے، یہ ایسا نوٹ نہیں ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے، یہ ایسا نوٹ نہیں ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے۔ بیٹا یہ ہے شعر نمبر 1 کی نثر۔ اب مفہوم یعنی شعر کا مطلب، شعر میں شاعر کیا بتانا چاہتے ہیں، شعر کا کیا مطلب ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی یہ جو پرانا کوٹ ہے یہ پرانا تو ہو چکا ہے، لیکن یہ پھٹے ہوئے نوٹ کی مانند نہیں ہے کہ پھٹا ہوا نوٹ چلتا نہیں ہے، لیکن یہ کوٹ پھٹنے کے بعد بھی کارآمد رہتا ہے۔ دوسرے شعر کی نثر: پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ حوالہ سخن لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ شعر اسی نظم کا ہے جس نظم کا پہلا شعر۔ تو آپ حل لغت: وضع شکل و صورت، عجیب انوکھی، جامہ لباس، واسکو ڈی گاما مشہور سیاح گزرا ہے۔ اب اسی نثر: پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، اسے واسکو ڈی گاما خود بھی پہن چکا ہے، اسے خود واسکو ڈی گاما بھی پہن چکا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی شعر نمبر 2 کی نثر۔ مفہوم: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ شکل و صورت کے اعتبار سے بڑا عجیب ہے، اور اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے مشہور دنیا کا سیاح واسکو ڈی گاما جو گزرا ہے سینکڑوں سال پہلے، اس نے بھی اسے استعمال کیا ہوا ہے، یعنی اس نے بھی اسے پہنا ہوا ہے۔ یہ
تھا مفہوم بیٹا شعر نمبر 2 کا۔ اب آپ نے شعر نمبر 1 اور 2 کا نثر و مفہوم آپ کو سمجھایا گیا۔ اب اسے تحریری شکل میں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں دشواری محسوس نہ ہو۔ اشعار کی نثر و مفہوم سرخی۔ شعر نمبر 1 حوالہ سخن، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت، الفاظ معنی، نثر، پرانا کوٹ نیلام سے جاڑوں میں خریدا ہے، یہ ایسا نوٹ نہیں ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے۔ مفہوم، یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا، جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ بیٹا شعر نمبر 2 کی نثر و مفہوم۔ شعر نمبر 2 حل لغت، نثر، پرانی وضع کا بےحد عجیب جامہ ہے، اسے واسکو ڈی گاما خود بھی پہن چکا ہے۔ یا اس شعر کا نثر میں یوں بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اسے خود واسکو ڈی گاما بھی پہن چکا ہے۔ مفہوم، اس کوٹ کی شکل و صورت کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مشہور سیاح واسکو ڈی گاما سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا، وہ بھی پہن چکا ہے، وہ بھی اس کوٹ کو پہن چکا ہے۔ آج کی بیٹا ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 20 جولائی بروز پیر، شعر نمبر 1 اور 2 کی نثر و مفہوم لکھیں، یاد کریں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود نوٹ بک پر آج کا کام لکھیں گے اور لکھنے کے بعد یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔